بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال. ناظرین، آج کی ویڈیو عمرہ زائرین کے ساتھ کس قسم کے فراڈ کیے جاتے ہیں اور ان فراڈ سے کیسے بچا جاتا ہے. میرے ساتھ عامر شفیق موجود ہیں جو 3-4 دن قبل عمرہ کر کے آئے. یہ اپنی رودات سنائیں گے کہ وہاں جب آپ سعودی ایئرپورٹ میں اترتے ہیں تو آپ کے ساتھ طرح طرح کے فراڈ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وہاں سے آپ جب ہوٹل جاتے ہیں وہاں بھی کس طرح کے فراڈ کیے جاتے ہیں اور ان فراڈ سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں. ویڈیو نہایت اہم ہے، خصوصاً جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب میں جاتے ہیں. عامر صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ عمرہ کر کے آئے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایئرپورٹ میں جو ہی اترتے ہیں وہاں سے فراڈ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہوٹل تک جاتے ہیں فراڈ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. وہ فراڈ ہوتے کس قسم کے ہیں اور ان سے بچا کیسے جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دیکھیں وجدان میں سب سے پہلے تو جو فراڈ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے کہ جب آپ عمرہ کی بکنگ کرتے ہیں تو بکنگ کے دوران جو واؤچر دیا جاتا ہے آپ کو، وہاں پہ کیا جاتا ہے. عموماً جو زائرین ہوتے ہیں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے سیپریٹ روم ہوتے ہیں اور آپ کو جو نا وہ 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل میں رکھا جائے گا. لیکن وہ واچر جب آپ کو دیتے ہیں تو ہم لوگ چونکہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا، پہلے گئے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے لکھا نہیں ہوتا، نہ روم نمبر لکھا ہوتا ہے، وہاں پہ صرف شیئرنگ لکھا ہوتا ہے. اب ہمارے یہاں سادہ لوگ عوام ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شیئرنگ کا مطلب ہے کہ اپنے فیملی کے لوگ جو ہے وہ 3-4 لوگ مل کر شیئرنگ کریں گے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو 6-7-8 بیڈ کا روم دیتے ہیں. عموماً جو 2-3 لوگ ہوتے ہیں ان کو پھر باقی دوسری فیملی یا تیسری فیملی کے ساتھ شیئرنگ کرنا پڑتی ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ واچر لیں تو اس کے اوپر روم نمبر اور مینشن ہونا چاہیے کہ آپ کا روم شیئرنگ نہیں ہے، وہ سنگل یا ڈبل بیڈ ہے یا ٹرپل بیڈ ہے، وہ صرف آپ کی فیملی کے لیے. تو پہلا تو فراڈ یہاں پہ کیا جاتا ہے. جو پیسے لیے، جو آپ سے پیمنٹ لی جاتی ہے، وہ آپ سے فل روم کی لی جاتی ہے کہ شیئرنگ کی لی جاتی ہے؟ دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے بکنگ جب کرتے ہیں نا تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو روم ہے یہ صرف آپ کی فیملی کے لیے ہے، لیکن وہاں پہ جا کے وہ آپ کو ملٹیپل فیملیز کے ساتھ شیئرنگ دے دیتے ہیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب روم بک کریں تو وہ روم صرف ان سے آپ وہاں پہ مینشن ہونا چاہیے کہ یہ شیئرنگ نہیں ہے بلکہ صرف سنگل ڈبل یا ٹرپل بیڈ یا 4 بیڈ ہیں یا 5 بیڈ ہیں، وہ آپ کی فیملی کے لیے ہے. تو وہ اس واچر کے اوپر لکھا ہوگا تو وہ آپ کی بات کو تسلیم کریں گے. ادروائز وہ وہاں سے کہہ دیتے ہیں جی شیئرنگ ہے، ہم آپ کو جس مرضی روم میں رکھ دیں. اور جب ہم بکنگ کروائیں تو اس کے واچر کے اوپر لکھا ہونا چاہیے کہ یہ شیئرنگ نہیں روم ہے، نمبر کون سا ہے اور یہ سنگل بیڈ ہے، ڈبل ہے، ٹرپل ہے، اس طرح مینشن ہونا چاہیے. شیئرنگ نہیں ہونا چاہیے. شیئرنگ میں وہ آپ کو 2-3 فیملی کے ساتھ شیئرنگ دے دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ ہوٹل کی بکنگ کریں تو پھر آپ وہاں پہ جا کے ان کو کہیں کہ ہم وہی اسی ہوٹل میں ٹھہریں گے، کیونکہ اگر روم نمبر لکھا ہوگا تو آپ کو اسی ہوٹل میں ٹھہرائیں گے. اگر صرف شیئرنگ لکھا ہے کہ روم نمبر نہیں لکھا ہوا ہے تو پھر وہ آپ کو جس مرضی ہوٹل میں لے جائیں. دکھاتے ہیں آپ کو وہ 5-3-7 اسٹار دکھاتے ہیں، وہاں پہ جا کے کسی لوکل ہوٹل کے اوپر وہ آپ کو رہائش دے دیتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جب زیارات ہوتی ہیں تو وہ بھی واچر کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ کیا زیارات وہاں پہ مینشن ہے مکہ اور مدینہ کی، چونکہ اگر مینشن ہوگی تو وہ آپ کو زیارات کروائیں گے. اگر مینشن نہیں ہے تو وہ پھر وہاں پہ آپ کہتے ہیں جی زیارات تو ہماری دیکھیں واچر پہ لکھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو دوسرا فراڈ ہوتا ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے تو اوبویسلی آپ نے ایک ایجنٹ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے ہوٹل پہ جانے کے لیے آپ کو سم چاہیے ہوتی ہے. وہاں پہ ہے تو وہ سعودی عرب کے لوگ ہیں، لوکل ہیں وہاں پہ، لیکن وہ ان کے پاس جو سم ہوتی ہے وہ بیسیکلی فری سم ہوتی ہے. لیکن چونکہ ہم یہاں سے نئے گئے ہوتے ہیں، ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں وہ سم آپ کو پیسوں کے دیتے ہیں. جیسے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہمیں انہوں نے 105 ریال کی سم دی ہے اور 2 ہفتے کے بعد سم بند ہو گئی. جب میں ان کے آفس میں گیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو فری سم ہوتی ہے، آپ کو کس نے یہ 105 ریال کی دے دی. تو یعنی کہ جب ہم سعودی ایئرپورٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ جو سم دی جاتی ہے عمرہ زائرین کے لیے وہ فری ہوتی ہے، لیکن آپ کو انہوں نے 105 ریال میں ایک سم دی. ایک سم 105 ریال کی، اور ہم نے چونکہ 4 لی تھی تو ہمیں وہ 420 ریال کی پڑی ہیں. تو میرا تو مشورہ یہ کہ پہلی بات ہے کہ آپ وہاں سے سم نہ لیں. آپ ایئرپورٹ پہ رک بھی جائیں گے نا تو ان کے ایئرپورٹ کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ آپ کو ویزا دیکھتے ہیں اور اس میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس ایجنٹ کے تھرو یعنی کس کمپنی کے تھرو آپ نے بکنگ کی ہوئی ہے. تو اس ہر کمپنی کی اپنی بس آتی ہے، وہ بس وہ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے بس آ گئی. آپ اس بس میں بیٹھ کے اپنے ہوٹل پہ جائیں اور پھر وہاں سے جا کے مکہ سے جا کے آپ جا کے سم خریدیں اور جا کے ان کے جو دفاتر ہیں وہاں سے جا کے خریدیں، نہ کہ آپ یہ جو اسٹال والے ہوتے ہیں ان سے خریدیں. اسٹال والے ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں کہ فری سم جو ہوتی ہے وہ آپ کو پیسوں کی بھیج دیتے ہیں، پیسوں بھیج دیتے ہیں اور 2 ہفتے کے بعد وہ بند ہو جاتی ہے. بند ہو جاتی ہے. وہ اس کی کیونکہ بیسکلی فری سم 1 مہینہ اس کی لمٹ ہوتی ہے. اب وہ آپ کی لک ہوتی ہے کہ آپ کو وہ 1 ہفتہ پہلے ملتی ہے، 2 ہفتہ ملتی ہے یا 3 ہفتے پہلے ملتی ہے. الٹیمیٹلی اس میں بند ہی ہونا ہوتا ہے. یہاں سے جب ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جس ایجنٹ سے ہم اپنی ہوٹل کی بکنگ کراتے ہیں وہاں پہ ایک یہ ہونا چاہیے واچر کے اوپر لکھا ہونا چاہیے، شیئرنگ نہیں لکھی ہونی چاہیے، روم نمبر چاہیے اور بیڈ مینشن ہونا چاہیے کہ سنگل بیڈ ہے، ڈبل بیڈ ہے، ٹرپل ہے، 4 بیڈ ہے، 5 ہے. اگر شیئرنگ لکھا ہوگا تو اس کی مرضی ہے، وہ جس مرضی روم میں آپ اور ہوٹل کا نام بھی لکھا ہونا چاہیے. ہوٹل کا نام تو لاسٹ ہے. اگر ہوٹل کا نام نہیں ہوگا
रूम नंबर नहीं होगा, बेड नंबर नहीं होगा, तो उनका फिर जो दिल चाहेगा। फिर वो आपकी बात सुने कि वो जो वहाँ पे बंदे उन्होंने रखे हैं वो आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनते। तो पैसे उन्होंने लेने हो सकता है 5 स्टार होटल के। जब आप यहाँ से बुकिंग करते हैं तो वो आपको जो रूम की पिक्चर दिखाते हैं और जो होटल की पिक्चर दिखाते हैं वो अमूमन 5 स्टार 6 स्टार या 7 स्टार होता है, लेकिन जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो फिर आपको किसी लोकल होटल में ठहरा देते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू सुन रहे थे आप आमिश रफ़ीक की, इसी के साथ अपने मेज़बान विजदान से जंगियाल, लेकिन उसकी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।